شہید ہونا یہ ہمارے لیے اسلام میں یہ ایک اعزاز کا مرتبہ ہے اور اعزاز کی بات ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شہید ہے اور اس کا غم منایا جا رہا ہے؟ جو لوگ یہ کرنے والے تھے وہ تو مر کھپ گئے، صحیح، وہ ختم ہو اور جن کے ساتھ ہوا تھا وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو اب تو اس دور میں اس کی کیا ضرورت ہے اور اس دور میں اس کو کیوں کیا جا رہا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں محمد فاروق اور اس وقت راولپنڈی شہر میں موجود ہوں۔ ہمارے پاس اس ٹائم پہ راولپنڈی شہر کی ایک امام بارگاہ ہے، اس کے سجادہ نشین سید افضال حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے بات کریں گے حرم کے اندر کیا اہل تشیع کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، کیا معاملات ہوتے ہیں اور ان کی کیا وجوہات ہوتی ہیں۔ عوام کی کچھ سوالات ہیں وہ بھی ان کے ساتھ شیئر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ سر، حرم جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں اہل تشیعوں کی، ان میں کیا کیا چیزیں ہیں جو مین ایکٹیویٹیز ہیں جو تمام اہل تشیعوں کے ہاں ہوتی ہیں؟ اس میں جلوس ہیں، جتنے بھی ہمارے کربلا والے شخصیات اس دنیا سے شہادت پائی ہیں وہ گئے ہیں، ان میں حضرت حسین علی مقام کی شبیہ ہوتی ہے، جناب عباس غازی عباس علمدار کی شبیہ ہوتی ہے، شہزادہ علی اصغر کی جتنی شہادات شہدائیں ان کی شبیہیں برآمد کی جاتی ہیں، جلوس لیا جاتا ہے اور جلوس برپا کرتے ہیں، مجالس ہوتے ہیں، اس میں لنگر کا اہتمام کیا جاتا ہے، سبیلیں لگائی جاتی ہیں اور یہ دن جو ہے نا وہ غم کے دن منائے جاتے ہیں۔ صحیح ہوگا۔ اب بات اس طرف سے سٹارٹ کرتے ہیں، غم کا دن منایا جاتا ہے۔ اچھا، غم کا دن ہے، کس طریقے سے آپ اس کو غم کنسیڈر کرتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں قرآن مجید میں جو شہید ہے اس کی موت کو تو بلکہ اس کی موت کو موت کہنا بھی جو ہے وہ غلط کہا گیا، اور مطلب جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ شہید کو مردہ بھی مت کہو کیونکہ وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے، تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو شہداء ہیں، یعنی شہید ہونا یہ ہمارے لیے اسلام میں یہ ایک اعزاز کا مرتبہ ہے اور اعزاز کی بات ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شہید ہے اور اس کا غم منایا جا رہا ہے؟ اصل میں جو چیزیں کچھ ایسی ہیں جو چھپائی جاتی ہیں، کہیں بتایا نہیں جاتا، اگر وہ سب بتا دی جائیں تو بہت اچھی بات ہے، تاکہ ہر اگر جگہ سے ہر جگہ سے کوئی مسئلہ ہے اس کے جو ریپر ہیں لیڈر ہیں وہ ان چیزوں کو اجاگر کریں تو پھر مسئلہ نہیں رہتا۔ شہداء کے لیے ہمارا بھی وہی ہے، ہمارا بھی مائنڈ وہی ہے جو باقیوں کا ہے، تو وہ شہید جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے، زندہ جاوید ہوتا ہے، اس کا ماتم بھی نہیں ہوتا، اور وہ یہ بات ٹھیک ہے۔ لیکن شہداء جو ہے، شہید کرنے والے جو ہیں نا، اگر اپنے ہوں تو دکھ ہوتا ہے۔ جب آپ کا بھائی آپ کو تھپڑ مارے گا نا منہ پہ تو آپ کو تکلیف ہو، آپ کے چاہنے والوں کو کہ یار میرا بھائی نے مجھے ذلیل کیا ہے تھپڑ مارے۔ اگر باہر سے کوئی دشمن آپ کو مارے گا تو پھر آپ نہیں گئے، پھر آپ کہیں گے ٹھیک ہے نہیں، پھر میں لڑا ہوں، جگہ کی ہے، میرے وہ دشمن ہیں، مخالف ہیں، میں ان سے کہہ سکتا ہوں۔ تو ایک تو یہ ریزن ہے، دوسرا یہ ہے کہ چلو شہید تو ہو گئے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن عصمت دری جو ہے وہ بڑی خاص چیز ہے۔ چادریں کیوں اتاری گئی ہیں رسول کی بیٹیوں کی؟ رسول کے گھر والوں کے جو حرم تھے ان کی کیا وہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ رسول پاک کی نواسیاں ہیں؟ صحیح۔ یہاں پر میں آپ کو ٹوک کر ایک سوال کرنا چاہوں گا، جو لوگ یہ کرنے والے تھے وہ تو مر کھپ گئے، صحیح، وہ ختم ہو اور جن کے ساتھ ہوا تھا وہ بھی ٹھیک ہے، تو اب اس دور میں اگر یہ جلوس نکالا جائے، کوئی احتجاج کہ آپ ایز اے اس کو احتجاج کیا لیں یا جلوس کیا لیں یا آپ باہر نکلتے ہیں، تو اس دور میں اس کی کیا ضرورت ہے اور اس دور میں اس کو کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ جیسے آپ نے دیکھا نا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام تو وہ قربانی کے لیے دمبا آ گیا تھا نا، تو آج تک اس کی سنت ادا کی جا رہی ہے۔ ایسے ہی ہے، ہم اسے بطور سنت بھی جو ہے وہ ادا کرتے ہیں تاکہ یہ لوگوں کے دلوں میں یاد رہے، جس سے ایمانی قوت بڑھے کہ دین کی خاطر حضرت امام حسین نے اپنا پورا کنبہ ذبح کرا دیا، شہید کرا دیا۔ تو ذبیح عظیم بھی اس کو کہا جاتا ہے، تقریباً تمام مسالک کے لوگ جو ہیں وہ اس کو ذبیح عظیم بھی کہتے ہیں، کہ وہ تو ایک قربانی تھی، تو یہاں پہ تو پورا گھر کنبہ اور انسان اللہ کے راستے میں دے دیے، تو اگر اس کو سنت بنا کے یاد رکھا جا سکتا ہے تو اس کو کیوں نہیں؟ تو یہ ہمارے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں، اور پھر بطور احتجاج ہمارا یہ جو ہے کہ ہم یہ احتجاج بھی کرتے ہیں کہ یہ ظلم ہوا تھا اور یہ ظلم کے خلاف جو ہے ہمارا احتجاج ہوتا ہے،
ہر دور میں آنے والے کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ جو باتیں کرے گا وہ ظلم کرے گا، اور یہ جو آگے سے جن کے اوپر ہوگا وہ مظلوم ہوگا. تو یہ مظلوم اور ظالم کی جو ہے وہ کنڈیشن کو ظاہر کرتا ہے. جب بھی ہم یہ کربلا کا کہانی بیان کرتے ہیں، مجالس پڑھتے ہیں، لیکن امام حسین کے مجالس میں کوئی اور بات نہیں ہوتی، کربلا کا ذکر ہوتا ہے، ایسے شہید کیا، ایسے مارا، اتنے بچے تھے، اس طرح 64 بچے لے کے گئے، یہ روکا اس طرح. انہوں نے کہا کہ ہم یہ کریں گے، بیعت کرو، تو بیعت کرنا کہ شرابی زانی کے اوپر امام نے بیعت نہیں کی، تو اس وجہ سے کر کے پھر انہوں نے ان کو شہید کیا. لیکن انہوں نے حق سچ کے راستے میں شہید ہونا پسند کیا، نہ کہ دنیا داری کے لیے اپنے آپ کو بچایا. صحیح ہوگا. اچھا، جب اس کی بات آتی ہے تو یہ ایک جو عبادت ہوتی ہے وہ ایک دائرے کے اندر، ایک آپ یہ سمجھیں کہ مسجد کے اندر جس طرح عبادت ہوتی ہے، تو یہ عبادت روڈ پر کی، مطلب جو آپ ایز اے عبادت یا آپ اس کو ثواب سمجھ کر، یا اس کو آپ جب روڈ پر نکلتے ہیں تو اس سے عوام بھی تنگ ہوتی ہے، عوام کا مطلب لوگوں کے کاروبار کا بھی حرج ہوتا ہے. اسی طرح وہ لوگ جو مثال کے طور پہ مریض ہیں ان کا بھی مطلب آپ نقصان تو ہوتا ہے. تو اس کو ایک دائرے کے اندر، ایک اپنے ایک حدود کے اندر جو ہے وہ بھی کیا جا سکتا تھا، باہر روڈ پر کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ بالکل آپ نے بالکل بات صحیح کی، بہت اچھی بات کی. اب دیکھیں، آپ یاد رکھیں، اب جو ہر یا چیز کے اندر جو بھی احتجاج کریں گے نا، وہ احتجاج نہیں کہلاتا. صحیح، یہ ہمارا احتجاج ہے صحیح، ظالم کے خلاف. اچھا، تو پھر ہم نے یہ لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے کہ 1400 سال پہلے حضرت امام حسین علیہ مقام کی اگر یہ کرنا ہم چھوڑ دیں، یہ ذکر ختم کریں، تو یقین مانیں کہ یہ بالکل جیسے کہ آپ دیکھ لیں، ابھی سوائے ایک کنٹری کے، میں نام نہیں لیتا کیونکہ پھر وہ ہو جاتا ہے، ایک کنٹری کے اور کسی نے اسٹینڈ نہیں لیا کافروں کے خلاف، اور بڑا جرأت مندانہ طریقے سے، بڑی ایمانی قوت کے ساتھ وہ ٹکرا کے، ان کا ایسا کون سا عمل ایسا ہے جو پوری دنیا میں وہ نمایاں تھا، علیحدہ تھا، جس کی وجہ سے ان کی ایمانی قوت اتنی پاورفل تھی کہ وہ سپر پاور کے ساتھ ٹکرا کے جاتے، اور انہوں نے بتایا کہ نہیں، دین کے لیے، اسلام کے لیے ایسے لڑا جاتا ہے جیسا 1400 سال پہلے امام حسین علیہ مقام ٹکراتے تھے. اسی طرح یہ، تو وہ وجہ یہی تھی، خاص وجہ یہ تھی کہ وہ اس چیزوں کے ساتھ جڑے رہے ہیں، اس چیزوں کو بار بار یاد کیا جاتا ہے، ان کو ایمان کی پختگی بڑھتی رہی ہے، شہید کا مرتبہ یاد رکھا، اور اس کے بعد جو جو معاملات ہوتے رہے وہ یاد رکھے، ان کے دلوں میں وہ چیز چھائی ہوئی تھی، اور انہوں نے موت جو ہے اپنی شہید ہونا پسند کیا، نہ کہ جھکنا پسند کیا. صحیح ہوگا. اچھا، یہ جو مثال کے طور پہ جب آپ جلوس کے لیے نکلتے ہیں، اگر مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے، اس کے گھر میں کوئی ایسی کنڈیشن بن جاتی ہے، بھاری بیماری ہر جگہ پر لگی رہتی ہے، ایک بندہ اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، آپ کا وہاں پر جلوس ہے، اب اس کنڈیشن میں آپ کیا کرتے ہیں؟ ان لوگوں کو راستہ دیتے ہیں وہاں پہ اپنے جلوس، وہ بھی ایک احترام ہوتا ہے جلوس کا بھی ہمارے، تو انشاءاللہ جو بھی کوئی بھی جلوس ہوتا ہے اس کا پورا ہم پہلے، اس سے پہلے ہم مکمل ترتیب دیتے ہیں، بیٹھتے ہیں پوری انتظامیہ جلوس کی، اچھا، اور اسے مکمل طور پہ ہم یہ ہے یہ سب کو سمجھاتے ہیں. اور خاص کر کے جو ایمبولینس میں جو مریض جا رہا ہے وہ انسان ہے، اس میں ہمیں یہ نہیں ہوتا کہ وہ کون سے فرقے کا ہے، کون سے مذہب کا ہے، انسان ہے. ایمبولینس آ رہی ہے تو کیونکہ شہید جو ہوئے امام حسین انسانیت کے لیے ہوئے، ماں بہن کی پہچان کرائی ہے، سارا سلسلہ کیا، تو جب انسانیت کے لیے شہید ہوئے تو ہم انسان کی قدر نہیں کریں گے، ہم فوری طور پہ اس کو راستہ دیتے ہیں، چاہے کہ کیسے کیوں نہ جلوس کیوں نہ ہو، سخت سے سخت جلوس ہو، بڑے سے بڑا ہو، ہم فوری طور پہ راستہ دیتے ہیں. اور ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم فوری طور پہ اس کو، شاید اس جیسے گاڑیوں میں وہ نہیں جا سکتے، جلوس میں وہ جلدی پہنچ جائیں گے اسی طرح. تو یہ ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں. ادروائز باقی گورنمنٹ آف پاکستان ہے، گورنمنٹ ان کے اپنے رولز ہوتے ہیں، سسٹم ہوتے ہیں، تو باقی اجازت ان کی ہوتی ہے. ہماری طرف سے کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ نہیں ہم گزر گئے. سبیل کے حوالے سے، لنگر کے حوالے سے کچھ باتیں بھی ہو جائیں. جی جی، کچھ چیزیں یہ مشہور ہیں کہ جو سبیل دی جاتی ہے، جو لنگر دیا جاتا ہے، اس میں پہلے گھوڑے کا منہ اس سے جو پلایا جاتا ہے، یا سبیل سے جو ہے وہ پانی شانی پلایا جاتا ہے، اور یہ مشہور ہے جی، ویڈیوز مشہور ہیں، اور عوام مطلب عام عوام کے سامنے. تو اس کے حوالے سے بھی کچھ عوام کو کلیئر کریں گے، کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں اس پہ بات کچھ ایسی ہے، یہ اختلاف رائے رکھنی کافی ساری، کیونکہ سم تھنگ رانگ ادھر سے بھی ہوتا ہے، سم تھنگ رانگ ادھر سے بھی ہوتا ہے. اچھا، یہ ہر مسئلے کے ساتھ ہوتا ہے ایسے. صحیح. تو اس چیز پہ جو ہے نا میں زیادہ آپ کو نہیں کہوں گا، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ عشق جو ہوتا ہے نا، عشق وہ چھوٹی موٹی مخلوقات جو ہے کروا دیتا ہے. اچھا، عشق صحیح. تو وہ مخلوقات گنی نہیں جاتی.
اچھا اس کے نزدیک وہ عاشق ہوتا ہے، اس کے نزدیک وہ بڑا جو ہے نا بلند مرتبہ ہوتا ہے. صحیح. جیسے آپ دیکھ لیں دمال ہے ہو جاتی ہے سخی شہباز کے دنوں میں، اچھا تو ہمارے کچھ علماء جو ہیں وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، تو کچھ کہتے ہیں اچھا ہے. یہ چیزیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اختلاف ہے ہمارا اپنا مسلک کے اندر بھی، فقہ جعفریہ کے اندر بھی، اہل تشیع کے اندر بھی اختلافات پائے جاتے ہیں. لیکن اس پہ میں اگر کسی پہ کوئی فیصلہ دے دوں کہ غلط ہے یا ٹھیک ہے تو یہ برا ہوگا. اچھا ہاں لیکن یہ ہے کہ جو باقی چیزیں جس طرح کہا جاتی ہیں کہ اپنا یہ خون ملا دیتے ہیں یا کچھ بیچ میں ایسا تھوک ملاتے ہیں، تو مجھے کہ کھاتے تو وہ ہم بھی خود بھی کھاتے ہیں، تو نہیں تبرک سمجھ کے تو اپنا تو کھا سکتے، کھاتے ہیں تو ہم بھی ہیں نا. تو ظاہری بات ہے، یاد رکھنا میری بات، اپنا تھوکا ہوا نہیں کھا سکتا، کسی کا کھا سکتے ہیں. اپنا تھوکا ہوا کوئی بندہ نہیں کھاتا، لیکن کسی کا جو ہے نا وہ کھاتا. اس میں ایک مثال بھی ہے، بڑا تھوک کے چٹ لے گیا ہے، بڑا گندا بندہ ہے وہ. وہ مثال یہی ہے کہ یہ ہم جو ہے نا اس کو ایسی کوئی بات نہیں، یہ ایک پروپیگنڈا ہے بیسیکلی. اچھا صحیح. اچھا دوبارہ ہم ماتم کے اوپر آتے ہیں. جو اپنے آپ کو مطلب ظلم کا نشانہ بنانا یا اپنے آپ کو مارنا یا اپنے مثال جس طرح نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم کو داغنے سے منع کیا، تو وہ اگر زخم ہو جائے تو اس کو داغ کر کو سیٹ کرنا اس سے منع کیا گیا. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ یہ جو اپنے آپ کو زنجیر زنی کرنا اور اپنے آپ کو پیٹنا، اس کا کیا؟ اچھا اس کے میں جو ہے نا اس میں کافی سارے علماء نے بھی دی ہیں باتیں، لیکن جو میرے علم اور ذہن کے مطابق ہے، میں نے خواجہ ویس کرنی صاحب کا ایک قصہ پڑھا ہے اور بڑا مشہور معروف ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی حدیث موجود ہے، آپ کو شاید پوچھ بھی سکتے ہیں، بخاری شریف میں بھی ہے، مصداق میں بھی موجود ہیں، تو ہماری بکس میں بھی ہیں کہ خواجہ ویس کرنی نے حضور پاک کی جو محبت میں نا 32 دم توڑ دیے تھے. تو اب وہ جسم کو تو نقصان دیا ہونا، خون بھی نکلا ہوگا، ظاہری بات ہے. ایک ٹوٹا تھا حضور پاک کا، انہیں پتہ چلا تو انہوں نے 32 توڑ دی. اب وہاں پہ تو جب حضور پاک کو پتہ چلا تو حضور پاک کو فوراً چاہیے تھا کہ اگر ایسی کوئی بات تھی کہ محمد آل محمد کے غم میں اپنے آپ کو تکلیف دینا یا کچھ جو ہے جو بدعت ہے تو وہ کہتے کوئی حدیث مجھے ملتی وہاں. ایسی کوئی حدیث نہیں ملی، بلکہ الٹا ایک اور ملی کہ حضور پاک نے کہا کہ یہ میری قبال لے جانا اور خواجہ ویس کرنی ہے شوق فرسان کے، وہاں پہ جا کے ان کو دینا، وہ جس کے حق میں دعا کریں گے وہ جنت میں جائیں گے. یعنی وہ ایسی ہے. تو اگر میں چاہوں تو میرے اگر آنا ہے کوئی آئے میں اگر دنیا سے چلا جاؤں میرے جنازے میں تو خواجہ ویس کرنی، یعنی ایسی ان کو آگے سے یہ ملی. پھر اللہ نے یہ بھی ایک خاص واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک کیلے کا جو درخت ہے، یہ پودا لگتا ہے، وہ کیلا فروٹ جو ہے وہ اتارا، کیونکہ دان تو ختم ہوتے، کیونکہ یہ میرے نبی کے لیے عشق میں یہ دان تو ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عشق کس کے ساتھ ہے؟ حضرت امام حسین علی مقام کے ساتھ، ان کے محبوب تھے، ان سے بہت پیار کرتے تھے، کاندھوں پہ اٹھاتے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا یہ تکلیف دینی، محمد آل محمد کے لیے اپنے آپ کو تکلیف دینی، اپنے آپ کو جو پیٹنا یا کرنا ان کی محبت میں، ان کے عشق میں، ٹھیک ہے، تو جو بات عشق والی آ جائے وہ عشق میں چلے گی، ٹھیک ہے، تو پھر ادھر جو ہے تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے. تو ادروائز جو ہے آپ ویسے خواہ مخواہ کسی اور چیز کے لیے کریں گے تو وہ بات ہے، اسے ٹھیک نہیں. جی تو ناظرین کرام، یہ تھا ان کی طرف سے موقف، اور یہ موقف میں نے آپ کے سامنے بالکل نیوٹرلی رکھا ہے. میرا اس موقف کے ساتھ اس طریقے سے کوئی ریلیشن نہیں ہے. میں نے جو بھی سوالات تھے کوشش کیا جس طرح کے سوالات تھے اسی طرح کے سوالات ان کے سامنے کیے. باقی انشاءاللہ ہم فردر 10 محرم تک مختلف اور بھی شیعہ علماء کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھیں گے اور ان سے بھی بات چیت کریں گے، اور محرم کے حوالے سے کیا شیعہ مسئلہ کے اندر معاملات ہوتے ہیں انشاءاللہ اس پر بھی ڈسکشن کریں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت.